اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس الاخرہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے تمام افراد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اگر ہم سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک سالانہ ورکشاپ ہے، تربیتی کیمپ ہے، جس میں ایمان والوں کو نفس پر لگام لگانے کے طریقے، کنٹرول کرنے کے طریقے اور بھوک و پیاس کی کرب کو، شدت کو محسوس کرنے کی کیپیسٹی، دیگر انسانوں کی ضروریات کا خیال دلوں میں ڈالنا، دل کی صفائی، تقوی، پرہیزگاری اور روح کی تازگی کی زبردست تربیت دی جاتی ہے۔ بہترین ٹریننگ اس ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تربیتی سالانہ ورکشاپ سے ایک مومن بندہ اگر صحیح طور پر جڑ جائے، منسلک ہو جائے، ورکشاپ میں صحیح اٹیچ ہو جائے، تو اس مومن کی جسمانی، روحانی، مالی، اخلاقی ہر ترقی کی خاص تربیت اسے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، اور یہ ترقی، یہ تربیت جو ملتی ہے اسے دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیابی دلانے والی ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، احادیث کی بے شمار کتابوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو شعبان المعظم کے آخر میں آیا ہے، جس میں رمضان المبارک کی عبادتوں، برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ وہ شہر، وہ ایسا مبارک، متبرک، مقدس اور بہترین ورکشاپ ہے۔ اولہ رحمت، پہلے 10 دن رحمت ہے، وہ اوسطہ مغفرت، درمیان کے 10 دن، مڈل کے 10 ڈیز مغفرت، بخشش، وہ آخرہ عتق من النار، اور ورکشاپ کے لاسٹ 10 ڈیز، اوہ کیا کہنے، دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ دلانے والی۔ ہاں، سننا پڑے گا دوزخ کیا ہوتا، کیا چیز ہے، کیا ہوتی ہے، کس کے لیے تیار کی گئی۔ تو دوزخ کی آگ سے آزادی ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا آفر ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ورکشاپ سے
تربیت صحیح لے، ٹریننگ صحیح لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو دیکھ کر، دلوں کی تڑپ کو دیکھ کر، اخلاص اور محبت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عمل پر بڑے آفر کو الاٹ کر دیتے، نام پر لکھ دیتے بڑا آفر، چل جا تجھے بھی دوزخ کی آگ سے آزادی، دل کی پاکی، دل کی طہارت۔ تو یہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا دہا اور اس کا پہلا دن آج ختم۔ چلیے دوزخ کے تعلق سے کچھ تھوڑا سا مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس سے دل تڑپے، جسم لرزے، آنسو بہے اور اللہ کی جناب اقدس میں گڑ گڑائے کہ ورک شاپ سے ہم تو تربیت ویسی نہیں لے رہے ہیں، عبادتیں مختصر ہیں، تھوڑی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہے، لیکن تیری غفاریت بڑی ہے، تیری رحمانیت بڑی ہے، تیری دریائے رحمت کو معمولی معمولی باتوں پر جوش آ جاتا، تو آنن فانن کسی کو بھی بخشنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو دوزخ ہے کیا؟ اس کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3265 3265 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی، اپنی حرارت، اپنے ٹیمپریچر اور ہلاکت خیزی میں 70واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ، کفار اور گناہ گاروں کے عذاب کے لیے یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے، 69 ٹائمز بڑھ کر ہے۔ پناہ بخدا، اب اس حساب سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں پر رحم کھا کر، مہربانی کر کے، غفاریت سے بڑے گناہوں کو، سینکڑوں ہیں، آسمانوں سے بڑے ہیں، زمین آسمان کے درمیان بھی ہے، لیکن سچی توبہ کی، سچے طور پر اللہ سے رجوع ہوا، معاف، ڈیلیٹ، ختم۔ اب اس آگ کو جو آپ نے سنا، اس کے بعد ایک نقل شریف بھی سن لیجئے۔ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، چراغ کی لو پر انگلی رکھو تو برداشت نہیں کرو گے تو دوزخ کی آگ میں کیسے صبر کرو گے؟ یہی وجہ ہے کہ اتنا پیارا سا اور یوز ٹو ایگزامپل دے کر امامنا علیہ السلام بتایا کہ چراغ، کینڈل چھوٹا ہوتا ہے، اتنا ہی، چلیے رکھ کے بتا لیجئے، 30 سیکنڈ، 60 سیکنڈ، 1 منٹ رکھ کر بتا لیجئے، آگ لگنا باڈی کے کسی حصے کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، آدمی فوری ہٹا لے گا، تو پھر جہنم کی آگ میں کیسے صبر کریں گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اسے 7ویں زمین سے لایا جائے گا، 7 طبق نیچے، 7 لیول زمین، وہاں سے لایا جائے گا۔ کیسا لایا جائے گا؟ 70,000 لگامیں لگا کر کھینچا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! خالی جسٹ امیجن، تصور کیجئے، اللہ کے عذاب سے اگر جسم نہیں کپ کپا رہا ہے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ 70,000 فرشتے کھینچ کے لائے، پھر اس کے بعد جب کھینچ کے لا لیا جائے گا تو دوزخ، جہنم وہ پکارے گی کہ میرے اہل کہاں ہیں؟ اہل و عیال رقعے پہ لکھتے جمی اہل و عیال، مطلب پورے گھر والے،
پورے فیملی ممبر. میرے ممبرس کہاں ہیں؟ آ جاؤ. میرے ممبرس کہاں ہیں؟ آ جاؤ. کون کہہ رہے؟ دوزخ یہ پکار رہی ہے. پس جب جہنم بندوں سے 1000 سال کی مسافت پر ہوگی، 1000 سال کے ڈسٹینس پر، سوچئے 1000 سال کی دوری پہ ہے بندوں سے، تو ایک لمبا سانس لے گی جہنم، دوزخ، جس سے ہر مخرب فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا ہر قریبی فرشتہ اور نبی مرسل اس سانس کی گرمی ہیبت سے، وحشت سے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب مجھے بچا، اے میرے رب مجھے بچا. کون کہیں گے؟ مخرب فرشتے، بندوں سے 1000 سال کی مسافت کی دوری پر ہے. مخرب فرشتے، نبی اور مرسل جتنے انبیاء ہیں وہ پورے کے پورے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے ہیبت میں. خالی جہنم سانس لے گی تو، ایک سانس چھوڑ دے گی تو. اب ایک اور حدیث شریف، المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78، حدیث نمبر 2583، 2583. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خصمیہ طور پر حلف لے کر، عہد لے کر عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے یا سوراخ ہو جائے یا اس میں پوائنٹ کھول دیا جائے سوئی کے ناکے کے برابر، تو تمام زمین پر رہنے والے مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد خصمیہ اور حلفیہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی جہنم کا داروغہ اپنی اصلی شکل میں اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اہل دنیا سارے کے سارے ہیبت سے مر جائیں گے، ان کے کلیجے منہ میں آ جائیں. پھر اس کے بعد خصمیہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ کانپنے لگ جائیں گے، وہ پہاڑ اپنی جگہ قرار نہیں رکھیں گے، اور وہ ایک کڑی پہاڑوں میں دھستے 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 7ویں تہ میں جا کر رک جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو جہنم کوئی معمولی بات نہیں ہے. جہنم سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دہا رکھا. آخری کے 10 دن ہیں، اور 10 دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا. کسی امت کو جو چیز نہیں ملی لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے تحت امت محمدیہ کو ملی، اور امت محمدیہ بھی مہدویہ اپنی ٹاپ پر ہے کہ پورے یقین کے ساتھ، ایقان کے ساتھ آخری دہے میں جو دوزخ کی آگ سے آزادی دلانے والا ہے، اس میں پورے یقین کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، بغیر کسی شک و شبے کے 27ویں شب کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر پڑھ کر 2 رکعت ادا کر کے اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو پھر کیا اللہ کی دریائے رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ برابر آئے گی، برابر آئے گی، برابر آئے گی. اب دیکھیے ایک اور حدیث شریف رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 536، 536. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں میں سب سے کم عذاب پانے والا وہ شخص ہوگا. ذرا سنیے، لرزنا چاہیے. سب سے کم، جیل میں جس کو سب سے زیادہ کم سزا ہوتی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے میرے بھائیو. سب سے کم جس کو عذاب دیا جائے گا اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اسے لوہے کے گرم گرم جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ پگھل پگھل کر باہر آتا جائے گا، پھر صحیح ہوگا، پھر پگھلے گا. اللہ کی پناہ. اب ایک اور
حدیث شریف ہے ترمذی کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ گار جو گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے شوقین ہیں، وہ ذرا سن لے، غور سے سن لے کہ گناہ گار صرف دوزخ کو دیکھ لے تو مارے دہشت کے اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یقیناً یہ دہا بہت ہی اہم ترین ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ورکشاپ سے کوئی سروکار نہیں، تقوی سے کوئی سروکار نہیں، دل کے پاکی سے کوئی سروکار نہیں، سچے عقیدے ایمان سے کوئی سروکار نہیں، نیک اعمال سے کوئی سروکار نہیں، پھر بھی سمجھ رہے ہیں جنت میرے باپ کی میراث۔ کسی کے باپ کی میراث نہیں، کسی کے باپ کی میراث نہیں۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیے کہ جنت صرف ان لوگوں کی میراث ہے جو لوگوں میں تقوی اور پرہیزگاری کرنے والے، متقی پرہیزگار۔ تو اب سنیے، ایک مرتبہ یہ آخری دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے۔ دوزخ کی آگ سے آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا آفر ہے۔ اس بہت بڑے آفر کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت مشقت کرنی پڑے گی، اللہ کی محبت کو بہت زیادہ اپنے دل میں بساتے رہنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے تو چہرے پر بے تحاشا پریشانی۔ جبرائیل امین آئے ہیں اور بے تحاشا پریشان۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے جبرائیل، بتا کیا بات ہے، آج تو بہت پریشان دکھ رہا، تیرے چہرے سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کیے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، اپنے رنج و علم کا، اپنی پریشانی کا، اپنے غم کا کیا بتاؤں؟ تو حضور ارشاد فرمائے کہ جبرائیل بتا، آج تجھے کس بات نے اتنا غمزدہ کر دیا ہے، میں تیرے چہرے کو بہت زیادہ غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج اللہ پاک کا حکم ہوا تھا دوزخ کا نظارہ کر، تو دوزخ کا نظارہ کرنے گیا تھا نہیں۔ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے گئے، اس کو گیا، دیکھ کے آیا ہوں، دیکھ کے آنے کے بعد سے میرے رنج و علم کا یہ آثار ہیں جو مجھے میرے چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ اے جبرائیل، بتا ذرا جہنم کے حالات تو سنا ہمیں، کیا بات ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کیے کہ یا رسول اللہ، جہنم کے 7 درجے ہیں، ذرا غور سے سنیے، جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 لیول ہیں، 7 اسٹیپ ہیں، 7 تہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ چلو 1 بائی 1 بتاؤ کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین باضابطہ جہنم گئے، جہنم کے سارے لیولز کو دیکھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان 7 درجوں میں سب سے نچلا درجہ، سب سے لاسٹ لیول، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دوغلے، ڈبل فیس والے، ہیپوکریٹ جو ہوتے ہیں، جن کی فطرت میں منافقت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو منافقین، منافقت، دوغلاپن، اس کا ڈیفینیشن بھی آیت شریفہ سے لی، اس کی تعریف بھی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ وہی سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء،
तजब्जुब में मुनाफिकीन बीच में पड़े लटके रहते, तजब्जुब में, कंफ्यूजन में, ना इधर रहते ना उधर रहते। जब उनकी आंख खुलती क़यामत में तो सारे मुनाफिकीन, उनका नारा यही होता कि ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम, दोगले मुनाफिकीन। तो ये मुनाफिकत सबसे बदतरीन सिफत है। और एक अगर मुनाफिकीन का डेफिनेशन इकबाल के 2 शेर में रख देता, मुनाफिक कौन होता है, दोगला कौन होता है, ख्वाजा जी भी हक बाला जी भी हक बोलने वाला, अपनों में है तो अपना, बाहर वालों में है तो बाहर वाला, मुनाफिक। उसके लिए इकबाल के 2 शेर बड़े फिट बैठते हैं, एकदम से फिट। इश्क खातिल से भी मख्तूल से हमदर्दी भी, इश्क खातिल से भी मख्तूल से हमदर्दी भी। ये बता मोहब्बत की जजा किससे मांगेगा, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। ये बेहतरीन डेफिनेशन है मुनाफिक दोगले का। तो अब अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन आखिरी दर्जे में होंगे, जिब्राइल आकर सही परफेक्ट रिपोर्ट दे रहे हैं जो सर्वे की अल्लाह के हुक्म से। दूसरा दर्जा, उसके बाद ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन को, यानी अल्लाह के अलावा अल्लाह की नाम और सिफात में, ज़ात में शरीक करने वाले, अपने ही हाथों से बनाए हुए मुख्तलिफ बुतों को पूजा करने वाले, गैरुल्लाह की पूजा करने वाले मुशरिकीन को अल्लाह ताला डालेंगे दूसरे में। उसके ऊपर 5वां दर्जा होगा, उसके ऊपर, उसमें अल्लाह ताला सूरज और चांद की परस्तिश पूजा करने वालों को डालेंगे। चौथा, उसके ऊपर का दर्जा अल्लाह पाक उसमें आतिश परस्त, आग को पूजने वालों को डालेंगे। तीसरा दर्जा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला यहूदियों को डालेंगे, जहन्नम के ये दर्जे हैं लेवल से। फिर दूसरा दर्जा, दूसरे लेवल पर, सेकंड लास्ट, उसमें अल्लाह तबारक व तआला अजाब के तौर पर ईसाइयों को डालेंगे। ये कहा जिब्राइल सकते में आ गए, खामोश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि जिब्राइल जरा बता पहले दर्जे में कौन होंगे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बहुत ही लरसते तड़पते हुए इरशाद फरमाए कि या रसूलल्लाह, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपके उम्मत के गुनाहगारों को डालने वाले। ये सुनना था मेरे सरकार जब इतने गमज़दा हो गए कि मेरी उम्मत के लोगों को भी जहन्नम में डाला जा रहा है। पहले लेवल पर रखे हैं लेकिन डाला जा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा गमज़दा हो, बहुत तड़पने लगे, बहुत दुआएं शुरू कर दी। रिवायत में आया है कि 3 दिन तक आपका मामूल शरीफ ऐसा था कि आप मस्जिद नबवी में सिर्फ आ रहे, नमाज पढ़ा रहे और चले जा रहे। साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तड़प उठे कि सरकार आका को ऐसी क्या बात गमज़दा कर दी है, सिर्फ आ रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं और उसके बाद फिर चले जा रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, कुछ नहीं, माजरा क्या है। अब ये होता गया और उसके बाद 3 दिन गुजर गए, हत्ता ये कि आप हुजरे मुबारका से घर में भी तशरीफ नहीं ले जा रहे। 3 दिन का वक्त गुजर गया, उसके बाद तड़प उठे अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गारे यार, वो तड़प उठे, मेरे आका क्या बात है ऐसी। चुनाचे बहुत ही डरते डरते अदब के साथ हुजरे मुबारका पर गए, दस्तक दी, आवाज़ लगाई, सलाम किया, नो रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं आया, और तड़प गए। फिर आ गए वापस। आने के बाद आपने दीगर साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से डिस्कस किया कि मामला ये है कि मेरे आका मिल नहीं रहे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तैयार किया गया। आप गए, सलाम किया, 3 बार सलाम किए, जवाब नहीं। फिर वो भी तड़पे आ गए। फिर उसके बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया कि चलिए आप तो भी जाइए, और जाने के बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ
دیکھیے کہ جواب آتا ہے کیا، تو وہ بھی گئے، وہ بھی جانے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا، سلام کا جواب بھی نہیں آیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو، جو داماد بھی ہیں چہیتے بھی ہیں، ان کو کہا کہ اب آپ جائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ کیا بات ہے پوچھئے، کیونکہ ہم بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کا آج عرس مبارک ہے، وہ تڑپ اٹھے کہ اتنے بڑے بڑے سینئر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جانے پر سلام کا جواب بھی نہیں آیا، تو میں جاؤں تو پھر کیا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خیال آیا کہ چلیے کائنات کی سب سے محبوب ہستی کو میرے آقا و مولا کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، آپ کی دختر نیک اختر کو شہزادی کونین کو بھیج دیتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرے پہ گئی، سلام کیا، سلام کا جواب بھی آیا، اور اس کے بعد میرے آقا نے اندر بلایا اور اس کے بعد سارا ماجرا بیان کیا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور سب کہا، تو میں نے اللہ سے ضد لگا رکھی کہ میری امت کو جہنم میں نہیں جانے دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 دن کے بعد آج میرے پاس وہی بھیجی کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ ان قریب راضی ہو جائیں گے۔ جب میرے رب نے یہ کہا تو میں راضی ہو گیا، اور میں قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹوں گا میری امت کا آخری گناہگار بھی جہنم سے نکال دیا نہیں جائے۔ میرے حبیب نے ہمیشہ، دنیا کی وہ ہستی ہے جنہوں نے ہمیشہ ہر وقت ایک ہی نعرہ لگائے، ایک ہی بات تھی، امتی امتی، میری امت میری امت۔ ارے یہیں پر نہیں، معراج شریف میں چلے گئے، اللہ کے دو بدو ہیں، اللہ کے روبرو ہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، جبرائیل بھی نہیں، وہاں پر اللہ کے نبی نے وہاں بھی کہا، تو کہا کہ امتی امتی امتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی آپ کی امت کی مغفرت کی، آپ کو ضمانت دی۔ یہی نہیں کہا کہ اے سید الانبیاء، اے امام الانبیاء، اے افضل الانبیاء، آپ تو وہ ہیں کہ سارے انبیاء آپ کے پرچم تلے آئیں گے۔ آپ کو میں اپنی محبوبیت کی قسم دیتا ہوں کہ آپ جس پر ہاتھ رکھ دیں گے، آپ جس کو جہنم سے نکالنا چاہیں گے، میں نکال دوں گا۔ تو الغرض بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جانے کے بعد جب یہ صورتحال آئی تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اطمینان میں آئے۔ تو حاضرین محترم، یقیناً یہ آخری دہا بڑا اہم ہے دوزخ کی آگ سے آزادی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسن، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ، نیکی، بھلائی، تیری ذات کی محبت عطا فرما، وفی الآخرتی حسنہ، اور آخرت میں بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔